لیکن چھوٹا سا میسیج مدرس ڈے پہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ہر سال مئی کا جو دوسرا ہفتہ ہوتا ہے دنیا میں مدرس ڈے آبزرو کیا جاتا ہے. یاد رکھیے یہ سارا سال ہی مدرس ایئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صرف سال میں ایک دن مدرس کے لیے مخصوص نہیں ہے، لیکن اس دن خصوصی طور پر یاد ضرور کرنا چاہیے کہ آپ کی کوئی ماں ہے اور جسے آپ کی محبت، آپ کی تابعداری، آپ کی برخورداری کی ضرورت ہے. سو آپ ضرور ان کو یاد رکھیں. اگر وہ نگلیکٹڈ ہیں، اگر ان کو آپ نے چھوڑا ہوا ہے، ان سے ملے ہوئے ہیں نہیں ہیں، آپ ناراض ہیں، تو پھر آپ ان سے دوبارہ رابطہ کر سکتے ہیں. انسان ہوتے ہیں، ماں بھی انسان ہے، باپ بھی انسان ہے. ضروری ہے کہ ان سے بھی غلطیاں ہوں. کئی دفعہ اولاد ٹھیک ہوتی ہے، بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن اولاد کے لیے حکم یہی ہے. خروج 20واں باب اس کی 12 آیت میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. خداوند نے اولاد کو یہ حکم دیا ہے. کس قسم کے ہیں، کس حالت میں ہیں، آپ ان سے خوش ہیں یا نہیں ہیں، انہوں نے آپ سے زیادتی کی ہے یا کسی طرح سے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو بھی کلام ہمیں حکم دیتا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. سو ہمیں اس کلام کو ہر صورت میں ماننا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم خدا کو خوش کر سکیں. نمبر 1، جب آپ خدا کا حکم مانتے ہیں تو کون خوش ہوتا ہے؟ خدا خوش ہوتا ہے. اور زمین پر ہمارا سب سے پہلا کام اور سب سے اہم کام، سب سے ضروری کام یہ ہے اپنے خدا کو، اپنے رب کو، اپنے خالق کو، اپنے پروردگار کو ہم راضی رکھیں، اسے خوش رکھیں. وہ خوش ہوگا تو ہمیں برکت ملے گی. ہم میں سے ہر ایک کو برکت چاہیے اور وہ برکت صرف خدا کی طرف سے آتی ہے. اور کب ملتی ہے؟ جب ہم اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی رکھیں. اور رب کو راضی رکھنے کے لیے رب نے خود ہی باتیں بتا دیں کیا کیا کرنے سے. ایک تو کام یہ کر اپنے ماں، اور یہ خدا نے 10 حکموں میں شامل کیا. آپ کو 10 حکم، شریعت میں 613 حکم تھے. کتنے حکم تھے؟ شریعت میں کتنے حکم ہیں؟ 613. لیکن 603 حکموں کو سائڈ پہ کر دیا خدا نے، لیکن یہ 10 حکم سے موسیٰ کو بار بار لکھ کے دیے تاکہ ہم ان حکموں پر عمل کر سکیں. آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ حکم 10 حکم جو ہیں ان کو ماننا کوئی بہت مشکل کام ہے؟ میں نے پچھلے سال میں 2 مہینے کم از کم اس پہ لگائے تھے. 10 حکم آپ کو سکھائے تھے. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے مسئلہ بن جائے. ٹھیک ہے نا؟ خدا نے ایسے حکم دیے ہیں جن پر عمل کرنا بڑا پریکٹیکل کام ہے. اور ہو سکتا ہے ہماری پہنچ سے کوئی بھی حکم باہر نہیں ہے. ہم ان 10 کے 10 حکموں پر عمل کر سکتے ہیں. ہمارے خدا یسوع مسیح نے بھی کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں. یہاں لے کے اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، بھائی کتنا اوکھا کام ہے یہ جی. کیا خدا نے یہ کہا کہ 10 کلو سونا میرے گھر میں لائے گا تو میں خوش ہوں گا؟ وہ شاید ہم کبھی بھی نہ کر سکتے. ہمارے لیے تو اب جس دور میں ہم گزرے ہیں 10 تولے سونا جمع کرنا اوکھا ہے. تو 10 کلو اگر خدا کہتا ہے کہ نجات وہ پائے گا جڑا 10 کلو سونا لے آئے گا، پھر تو گڑبڑ ہو جاتی، پھر تو کوئی نہ بچتا. تو خدا نے کیا کہا ہے؟ اپنے ماں، اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تو تیری عمر زمین پر دراز ہوگی. دیکھیں کیسا زبردست نسخہ ہے. اور یہ ایسا نسخہ ہے جو ٹوٹکا نہیں ہے. ٹوٹکا کیا ہوتا ہے؟ چل جائے نہ چلے تو نہ چلے. ایسا ہی ہے نا بھائی. لوگ ٹوٹکے بتانے والے تو فری بتاتے رہتے ہیں، اچھا نہیں کرنے ٹھیک ہو جائے. آپ کو بھی آپ کسی بھی شخص کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ رکھیں، وہ آپ کو 15 ٹوٹکے بتا دے گا. اچھا کھانگ لگی ہے کر، ایسے ہوتا ہے نا؟ بتاتے ہیں کہ نہیں؟ فری بتاتے ہیں. کئی ٹوٹکے لگ جاتے ہیں، کئی ٹوٹکے پہ جاتے ہیں، ٹوٹکے پٹا پہ جاتا ہے. لیکن یہ ٹوٹکا نہیں ہے، یہ نسخہ ہے خدا کا جو ہر صورت میں کام کرتا ہے. اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر تو خدا کیا کرے گا؟ تیری عمر کو درازی بخشنے کے لیے اپنی زندگی
میں اضافہ کرنے کے لیے آپ کو اس حکم کو ماننا ہے. اور جیسے آج مدرس ڈے ہے تو اگلے مہینے کے تیسرے ہفتے فادرس ڈے منایا جائے گا, تو ہم اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آنر ہے. ٹو بی اے مدر از اے گریٹ آنر آن دا ارتھ. ماں بننا زمین پر جو ہے وہ بڑا زبردست آنر ہے, بڑی زبردست بات ہے. اس واسطے خدا ماں کی مثال دیتا ہے. حیران کن بات ہے, جب خدا اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے, سن رہے ہیں آپ سب, بار والے سن رہے ہو, جب خدا اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہے ماں کی مثال دیتا ہے. جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی, کیا اس کو چھوڑ سکتی ہے کسی بھی صورت میں؟ بولیں, کسی موسم میں, کسی قسم کے حالات میں؟ نو. تو خدا کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ماں اپنے شیر خر بچے کو بھی چھوڑ دے, پر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. لیکن دیکھیں خدا مثال دے دیتے ہیں, ماں کی مثال دیتے ہیں. اور پھر ایک اور جگہ خدا فرماتا ہے, یہ یسایہ 66 اور اس کی 13 ورس نمبر 13, یعنی کہ جس طرح ماں اپنے بیٹوں کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دیتا ہوں, میں تم کو دلاسا دوں گا. یہ ماں کو سامنے رکھ کے خدا بتا رہا ہے کہ ماں کا دلاسا کتنا زبردست ہوتا ہے. ہیلو, ماں یاد آتی ہے کہ نہیں؟ ابھی ہماری بہن بشیرہ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, اور جن کو نہیں پتا ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بہن بشیرہ جو ہے مسز ڈیکن عنایت, ان کے بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے چند دن پہلے. اور جب وہ بالکل بستر مرگ پر تھا, یہ اس کے سامنے بیٹھی ہے, لیکن وہ ماں کو یاد کر رہا تھا. ٹھیک ہے, چاہے انسان کسی بھی عمر کا ہو جائے, چاہے وہ 60 سال کا ہو جائے, 70 سال کا ہو جائے, اس کو ماں یاد آتی ہے. تو جس طرح ماں دلاسا دیتی ہے, ماں کا دلاسا دیکھیں, بچہ چاہے جتنے مرضی ہاتھوں میں چلا جائے, لیکن جب وہ ماں کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو دلاسا میں چڑھتا ہے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ہاتھوں کو پہچان لیتا ہے اور اس کو دلاسا مل جاتا ہے. تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں اس طرح دلاسا دوں گا. اگر ماں کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی دلاسا دے سکتا ہے تو وہ خدا ہے جس کا دلاسا سدا قائم رہتا ہے. ماں جا سکتی ہے, کئی دفعہ ماں جنم دیتے ہوئے مر جاتی ہے, ماں کا تو کام ختم ہو جاتا ہے, لیکن خدا کا بھی شروع رہتا ہے, خدا سنبھال لیتا ہے. سو ماں جو ہے وہ اپنی جان کی بازی لگا کر انسان کو جنم دیتی, چاہے وہ بیٹے کو جنم دے یا بیٹی کو جنم دے. وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر, اپنی جان کو جو ہے وہ مشکل میں ڈال کر, اس لیے بہت دفعہ جو خواتین ہیں وہ بچہ ڈلیور کرتے کرتے مر جاتی. ٹھیک ہے, سو یہ ایک بڑا کام کر کے جاتی ہے, اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر وہ کسی انسان کو جنم دیتی. اس لیے ہم آج اس دن کی مناسبت سے آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا. سو آج مدرس ڈے کے موقع پر ہم, چونکہ ایک بہت بڑا آنر ہے, ماں بننا ایک بہت بڑی بات ہے, عزت کی بات ہے. سو ہم ہر سال ماؤں کو یہاں آنر کرتے ہیں, ان کے لیے گیت گاتے ہیں, نظمیں پڑھتے ہیں, ان کو ہار پہناتے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں, اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اس زمین پر ایک بڑا رتبہ رکھتی ہیں کہ خدا نے آپ کو ماں بننے کا شرف عطا کیا ہے. ماں کی عزت کر. ایک اور بات, امثال 23-25 لکھا ہے, اپنے ماں باپ کو خوش کر, اپنے ماں باپ کو خوش کر, اپنی والدہ کو شادمان رکھ. یہ پہلی بات ہے عزت کر, اور دوسری بات ہے ان کو خوش کر. اب خدمت میں جب ہم خدمت میں ہوتے ہیں, جیسے مجھے خدا نے یہ
فضل بخشا کہ میں اس کا خادم بن سکوں. جب ہم خدمت ہوتے ہیں ہمیں بہت سارے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, بہت ساری ماؤں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے, بہت سارے ایسے بھائی ہیں جن سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو اولاد والے ہوتے ہیں. مجھے ایسے بہت سارے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا, ایسی ماؤں سے جو آنسو بہاتی ہے اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے, جو ان کی پرواہ نہیں کرتے, جو ان کو دکھ دے رہے ہیں. لیکن یہاں پہ کیا لکھا ہے کلام میں, یسایہ کا حوالہ جو میں نے اپنے سامنے امثال کا حوالہ رکھا, اپنے ماں باپ کو خوش کر اور اپنی والدہ کو شادمان کر. آپ ان کو دکھ نہ دیں, آپ ان کو شادمانی عطا کریں, ان کو خوشی عطا کریں. اور خوشی ان کی اس میں ہے کہ آپ خوش ہوں. آپ کے والدین کب خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ خوش ہوں گے. آپ جب ترقی کریں گے, جب آپ برکت پائیں گے, جب خدا آپ کو بلندی عطا فرمائے گا, وہ اس بات سے خوش ہوں گے. اس واسطے آپ نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھنا ہے. پہلا کام کیا تھا اپنے ماں باپ کی, اور دوسرا کام کیا لکھا خدا نے, ان کو خوش رکھنا ہے, ان کو شادمان رکھنا ہے تاکہ ہم برکت پا سکیں. اور ایک اور بات, احبار 19 میں بات کی, تیسری آیت ہے احبار, اس کا 19واں باب اس کی تیسری آیت, دیکھیں تم میں سے ہر ایک, سنیں, تم میں سے, یہ سب پر لازم ہو گیا نا, یہ سب پر لاگو ہو گئی بات, تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے. ڈرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ کوئی جن بھوت ہیں, بہو بلا ہیں, ایسے نہیں. ڈرنے سے مراد یہ ہے ان کی تعظیم کرنا ہے. انگریزی میں ہے ریفرنس, ان کو دیں, ان کو تعظیم دیں اور ان سے ڈریں, یہ مراد ہے. کیونکہ والدین آپ سے محبت کرتے ہیں, مانتے ہیں, والدین آپ سے محبت کرتے ہیں. نمبر 2, والدین آپ کے لیے قربانی دیتے ہیں, مانتے ہیں, ماں قربانی دیتی ہے, کس کو پتہ ہے؟ گڈ. باپ قربانی دیتا ہے, کس کو پتہ ہے؟ ہاں جی. اور یہاں جو باپ بیٹھے ہیں, اگلے مہینے آپ سے بھی ملوں گا, ٹھیک ہے, آپ کو بھی ہاتھ پہناؤں گا جب اگلے مہینے آپ آئیں گے تیسرے ہفتے میں. اس واسطے لکھا ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوش کر, ان کو شادمان کر, وہ ہمارے لیے قربانی دیتے ہیں. اور اگلی بات, آپ کو دلاسا دیتے ہیں. یہ خدا کہتا ہے, جس طرح ماں اپنے بیٹوں کو دلاسا دیتی ہے, اس طرح میں بھی تم کو دلاسا دوں گا. دیکھیں خدا نے کس طرح سے اپنے آپ کو اس مقدس رشتے کے ساتھ جوڑا. اس لیے خدا نے جب اپنا رشتہ قائم کیا ہمارے ساتھ, تو اس نے ہمیں باپ کہنے کا فضل بخشا کہ ہم اسے باپ کہہ سکیں. ایسا ہی ہے, وہ کوئی انکل خالو باس نہیں بنا ہمارا, وہ باپ بنا ہے. یسوع مسیح نے کہا جب تم دعا کرو تو کیا کہو, اگر آپ کو یہ کہنا ہے ہمارے انکل, تو آپ کو بڑا عجیب سا لگنا تھا, اے باس تو جو آسمان پر ہے, بڑا عجیب سا لگنا تھا. لیکن جب آپ کہتے ہیں باپ, اے ہمارے باپ تو جو, جب یہ جملہ کہتے ہیں تو مجھے یہ ہوتا ہے جیسے آسمان سمٹ کر ہمارے پاس نیچے اتر آیا ہے. ویسے ہم آسمان تک نہیں جا سکتے, لیکن جب اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر کہتے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے میں زمین کا بھی مالک ہوں, کیونکہ میرا باپ آسمان کا مالک ہے. آمین. میرے بہنوں بھائیوں, آج کے دن ہم آپ کو انکریج کریں گے اپنے والدین کی عزت کریں. چونکہ آج والدہ کا دن ہے, آج والدہ کو جو ہے وہ خوش کریں, جیسے بھی ہو سکتا ہے. ان سے آپ کی ناراضگی ہے صلح کر لیں, اگر ان کی غلطی ہے پھر بھی آپ جو ہے اوقا کام ہے, لیکن اب کر لیں. خدا آپ کو برکت دے گا, خدا آپ کو برکت دے گا, ٹھیک ہے. آپ نے برکت پانی ہے, آپ کو تو برکت سے غرض ہے, اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. خدا نے جو کہا ہے آپ وہ کر رہے ہیں, اور ایسا کرنے سے خدا آپ کو برکت دے گا, خدا آپ کو سنبھالے گا. اور میری دعا ہے خدا ہم سب پر اپنا کرم کرے, اپنا رحم کرے, اور اپنی سلامتی ہم سب کو عطا فرمائے. لیکن ایک بات ماؤں سے کہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں, ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو اعلیٰ تربیت دیں. آپ جو کچھ ان کو سکھائیں گی وہی آپ سے وہ سیکھ کر آگے دنیا میں اچھے عمل کریں گے. تو اپنے بچوں کو اچھے انسان بنائیں. یہ ایسے بھی مائیں ہیں جن کے بچے جہاز ہیں, نشئی ہیں, ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے, کیا وہ خوش ہوتی ہوں گی؟
اب ایسی ماں بنے کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بابرکت بچے بنیں اور ان کے وسیلے سے دوسرے بھی برکت پائیں، اور خدا کا خوف رکھنے والی جو عورت ہے اس کے بچے بابرکت ہوں۔ خدا کا خوف رکھیں، خدا کے ساتھ ہیں، بچے آپ کا سایہ ہیں، جو کچھ آپ کریں گے وہی وہ کریں گے۔ اس واسطے آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ کے بچے وہ آپ سے سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کے سامنے سنیے، سن رہی ہیں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے میاں کی عزت کریں۔ کسی آپ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کے سامنے اپنے میاں کی عزت کریں تو وہ اس کی تابع داری کریں گے۔ آپ اگر اپنے میاں کی بخدوریاں کریں گی تو پھر وہ اپنے باپ کے تابع دار نہیں ہوں گے، اور باپ کے تابع دار نہیں ہوں گے تو پھر آپ کے تابع دار بھی نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے آپ برائے مہربانی اپنے بچوں کے سامنے ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے تاکہ ہم ان مصیبتوں سے نکلیں جو معاشرے کو ناسور کی طرح لگی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ٹائم ہے وہ آگے اجازت نہیں دیتا کہ میں آگے بڑھوں۔ اچھی مائیں بنیں، اچھی نسل آئے گی۔ اس لیے ایک بڑے آدمی نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دے دو تو میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا۔ میری دعا ہے کہ آپ سب اچھی مائیں اسی طرح سے بنی رہیں، خدا آپ کو برکت دے اور خدا اپنے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کو استعمال کرے۔ سب ماؤں کے لیے شکر گزاری کریں گے، دعا کریں گے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے مبارک دن کے لیے، پھر یسوع راجا دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں خدا، تو جو ہمارا پتا ہے پیارے خدا یسوع راجا، اے باپ اس وقت منت کرتی تمام
माओं के लिए प्यारे खुदांदा सबको सेहत तंदुरुस्ती अता कर प्यारे खुदांदा, ताकि ये अपने बच्चों के अच्छे तरीके से परवरिश करें प्यारे यीशु राजा। एक एक को छू प्यारे खुदांदा, एक एक को बड़ी बरकत दे प्यारे यीशु राजा, एक एक को अपने गले से लगा ले, एक एक को बड़ी तसल्ली दे मेरे नासरी। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तुझे असीम खुदा है, तुझे भला खुदा है। तूने जो दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं बाप तुझसे मिन्नत करती हूँ, एक एक को छू ले, एक एक को आज प्यारे खुदा अपने गले से लगा, एक एक का हाथ पकड़ प्यारे यीशु राजा। और प्यारे खुदा तो बरकतों पे बरकते अता कर मेरे खुदा। ऐ बाप तमाम माओं को प्यारे खुदा अपने लहू में छुपा ले।